وہ ہے بکثرت فضل، abundant grace. اور اس کا مطلب ہے کہ sufficiency of all things، کہ ہر چیز کی کثرت ہونا. اور اس کے لیے جو آسان لفظ ہے وہ یہ ہے کثرت کی برکتیں. ہر شخص برکتیں چاہتا ہے، اور بکثرت کا مطلب ہے جو اینڈ ہی نہ ہو. آپ کو اس کلام سے برکت ملے گی. تو ہم پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں 9واں باب اس کی 8ویں آیت یہاں لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. میں نے یہاں ہائی لائٹ کیا اسکرین پہ ریڈ میں، فضل کثرت سے، ہر چیز کافی طور پر، اور بہت کچھ. ایک ہی آیت میں بار بار کثرت کی بات کی گئی ہے. ہر طرح کا فضل کثرت سے، ہر چیز کافی طور سے، اور بہت کچھ موجود ہوا کرے. یہ پولس رسول کی دعا ہے اور خواہش ہے کہ ہم سب پر خدا کا فضل کثرت سے ہو، اور ہمارے پاس ہر چیز کافی ہو، تھوڑی نہیں، اور ہر نیک کام کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہو. اچھی بات ہے، بڑی اچھی خواہش ہے. تو ہم غور کریں گے آج کثرت سے فضل، ہر چیز کی بہتات، مبارک حالی، خوشحالی، خدا کی فیور، بابرکت ہونا، اقبال مندی، سرفرازی، سربلندی، ہر کام میں ترقی، پراسپیرٹی، بلیسنگ، گریس. تو آج ہم ان باتوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم پر خدا کا فضل کثرت سے. لیکن پہلے فضل کی بات تو کر لیں کہ فضل کیا ہے. آج کل تو فضل نام نہیں لوگ رکھتے. تو جب رکھتے تھے تو اس وقت ایک بائبل اسٹڈی میں تھا میں، اور کوئی بھائی انگریز وہ سنا رہا تھا کہ فضل کیا ہے. تو اس نے کہا میں یہ نہیں پوچھوں گا فضل کون ہے، کیونکہ جماعت میں کوئی نہ کوئی فضل بیٹھا ہوگا. تو کہتے میں پوچھوں گا فضل کیا ہے. تو میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں فضل کیا ہے. خدا کی وہ فیور، خدا کی وہ حمایت جس کے ہم لائق بھی نہیں ہیں اور ہمیں مل جائے، اسے فضل کہتے ہیں. پولس کو یہی کہا تھا نا خدا یسوع مسیح نے، تیرے لیے میرا فضل کافی ہے. فضل کا مطلب وہ فیور جس کا تو حقدار بھی نہیں، مستحق بھی نہیں، لائق بھی نہیں، وہ مل جائے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے اس اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک بڑی بہت بڑی کو برکت مل جائے، قابل بھی نہیں ہے، اس کی اہلیت بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو مل جائے، تو یہ فضل ہے. اچھا، اب اس آیت آپ کے جو سامنے ہے اس کے آخری حصے میں دیکھیں کیا ہے جو میں نے ریڈ کیا ہے، بہت کچھ موجود رہا کرے. لیکن اوپر جائیے ذرا، ہر نیک کام کے لیے. پہلے خواہش یہ رکھیں گے اے خداوند مجھے اتنا دے کہ ہر نیک کام کے لیے میرے پاس کافی کچھ ہوا کرے، بہت کچھ ہوا کرے. جب یہ خواہش ہوگی نا کہ اے خداوند میرے پاس بہت کچھ ہو، یہ اچھی خواہش نہیں ہے، یہ لالچ میں آتی ہے. اگر یہ خواہش ہے کہ خداوند میری کوٹھیاں بھر جائیں، میرے گھر بھرے ہو، میرے بینک بیلنس ہو، میرا خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن لالچ بری بات ہے. تو صرف خواہش رکھنا یہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن خواہش یہ ہو تاکہ ہر نیک کام کے لیے آپ کے ہمارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. تو برکت مانگے، ضرور مانگے. پیچھے نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیک کام کے لیے ہمارے پاس خدا بہت ہو تاکہ اس میں سے دے سکے. لیکن یہ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ تھوڑا ہو اسی سے شروع کریں. تھوڑے سے شروع کریں گے. میرا پیغام دینے کے بارے میں نہیں ہے، پیغام فرق ہے، لیکن بات چل رہی ہے تو ابھی تو آیت کی وضاحت کر رہا ہوں. تو تھوڑے سے شروع کریں، جتنا ہے اس میں سے دیں
تاکہ خدا آپ کو برکتوں میں برکت دے. اور پھر خدا کہتے ہیں تھوڑے میں جو دیانتدار رہے گا وہ بہت کا مختار ہوگا. تھوڑے میں تو دیانتدار ہو, تھوڑے آپ کے پاس کوئی بات نہیں, اسی میں دیانتدار ہو جائے, بہت ملے گا. تو ہر نیک کام کے لیے خواہش رکھیں کہ ہمارے پاس بہت ہو تب فضل زیادہ ہوگا. ایسی برکات جو ہے, یہ جو برکتوں کا ذکر کیا یہ پیسے سے نہیں ملتی. خدا کی جو کثرت کی برکت ہے یہ پیسے سے نہیں ملتی. خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, علم, پرہیزگاری, ابدی اطمینان, سکون ہماری زندگیوں میں خدا کا اطمینان, یہ ایسے نہیں ملتا, روپے پیسے سے نہیں ملتا. یہ کیسے ملتا ہے میں آپ کو چند طریقے بتاتا ہوں ٹوٹ کے. تیار ہے سننے کے لیے؟ چاہتے ہیں کثرت کی برکت ملے, چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہوا کرے, چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کثرت سے فضل ہو. کتنے چاہتے ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں تو پھر طریقے ہیں تھوڑے سے. اور آپ سب کا دھیان ایک دم پیسے کی طرف جاتا ہے. صرف پیسہ نہیں, ہر طرح کی برکت, یعنی کبھی یہی ہے ہر طرح کی. تو نمبر 1, پہلی شرط اتنی برکتیں حاصل کرنے کی پہلی شرط, خدا پر مکمل بھروسہ. فلی ٹرسٹ گاڈ, پورا انحصار خدا کے اوپر کرنا, اعتقاد کرنا, اعتماد کرنا کہ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. خدا پر پورا بھروسہ. تو جی پہلا میں نے کیا راز آپ کو بتایا ہے برکتیں پانے کا؟ خدا پر پورا بھروسہ. جی ذرا بولیے, خدا پر مکمل بھروسہ, یہ پہلی شرط ہے. اور اس کے لیے میں آیت پڑھوں گا, زبور 123 اس کی دوسری آیت. ایسے بھروسہ رکھنا ہے. آپ مثال بھی دیکھ لیں, آپ نے لکھا ہے, دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں, اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی رہے جب تک وہ ہم پہ رحم نہ کرے. یہ ہے خدا پہ بھروسہ. ایک جو مزدور ہے اس کی نگاہیں اپنے مالک پہ ہیں, بھروسہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کاش کہ وہ ٹپ دے دے, کاش کہ وہ دہاڑی ڈبل دے دے, کاش کہ وہ ایکسٹرا دے دے. جو غلام ہے وہ اپنے مالک کی طرف نظر رکھتا ہے کہ کچھ ملے گا. جو لونڈی ہے, جو فیمیل سلیو ہے, اس کی نگاہ اپنی بیوی کی طرف ہے کہ وہ کچھ دے گی. ہماری نگاہیں اس کی طرف لگی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ اکھیاں چکنا ہم احمد پہاڑا, مدد نہیں میں کس نو پکارا. اور آگے وہ زبور میں لکھتا ہے کہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف ہونی چاہیے, خدا کی طرف نظر رکھیں. کیونکہ نہ سرفرازی مشرق سے آتی ہے, مشرق کدھر ہے؟ میں نے مغرب کی طرف ہاتھ کر دیا تھا. سرفرازی نہ صرف نہ مشرق سے, نہ مغرب سے, نہ شمال سے, نہ جنوب سے, بلکہ کہاں سے آتی ہے؟ نوروں کے باغ کی طرف سے, آسمان کی طرف سے آتی ہے. تو بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ خدا پہ, اپنے سونے بازو پہ نہیں, کسی انسان پہ نہیں. دیکھیں ملعون ہے وہ شخص جو انسان پہ توکل کرتا ہے. خدا پہ بھروسہ رکھیں اور فائدہ بھی ہوگا, فائدہ بھی ہوگا. کیونکہ آپ کس پہ اعتماد کر رہے ہیں؟ جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو پروردگار ہے, جس کا نام یہوہ یری ہے, جو مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, جس کے پاس کثرت سے ہے, اسی سے مانگیں گے, کسی اور سے نہیں. کس پہ بھروسہ؟ ہلو, پورا بھروسہ. اور مثال میں نے آپ کو دے دی ہے زبور نویس کی. وہ کہتا ہے جیسے غلام اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہے, جیسے جو لونڈی ہے اپنی بیوی کی طرف دیکھتی ہے, ہماری نگاہیں آسمان کی طرف لگی رہی. اکھیاں چکنا ہم احوال پہاڑا, مدد نہیں میں کس کو پکارا. میری مدد جو ہے وہ خداوند کی طرف سے آتی ہے, میری قوت خداوند سے ہے, تو ہمیں اس کی طرف نگاہ رکھنی ہے. ایک مثال دوں گا آپ کو. ایک لڑکا چھوٹا سا داؤد, چھوٹا لڑکا. میں حیران ہو رہا تھا جب میں اس کے بارے میں سن رہا تھا اور پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر سے کہاں سے یہ باتیں آ گئی. اتنا بھروسہ خدا پہ. سٹوری آپ جانتے ہیں, جابی جونیئر ایک تھیو کامت شخص, مسیح یعنی خداوند کی فضیلت کر رہا تھا, خدا کے نام کی توہین کر رہا تھا. اور کیا ہوا؟
दाऊद को जब पता चला, दाऊद मुकाबले के लिए उसके लिए चला गया मैदानी जंग में, बर्छी लिए हुए नहीं, तलवार लेकर नहीं, जंगी असला लेकर नहीं। तो मैं हैरान इस बात से हो रहा था, एक तो लड़का है, तो उसे उसकी बातें सुने। ये बातें जो वो करता है कहां से उसने सीखी हैं? उसकी फेलोशिप थी खुदा के साथ लड़कपन में। लड़का या लड़की की उम्र क्या लें, जैसे लड़का और लड़की की उम्र यंग एज, खुदा पे भरोसा था। देखिए जरा पहला शमूएल 17 बाब उसकी 45वीं और 47वीं, 45वीं और 46वीं दो यहाँ लिखा है, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, तू तलवार और बर्छी, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फौज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझसे उतार लूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तियों की लाशें जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में खुदा है। बोले हालेलुया। किस पे भरोसा है? किस पे भरोसा? इससे पहले जंग में जाने से पहले जब वो चला गया खुरासन लेके, साउल ने उसे जंगी लिबास पहनाया, असले से लैस किया, मुसल्ला होके गया। उसने कहा नो, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं उसके बगैर ही जाऊंगा। हमारा हथियार खुदा का कलाम है, हमारा हथियार जो है वो कलाम खुदा है। बाइबल पे भरोसा रख के, कलाम पे भरोसा रख के, खुदा पे भरोसा रख के वो मैदानी जंग में चला गया। और पेशेंट गोई के तौर पर, ये उसकी पेशेंट गोई थी, वो पहले से कहते कि आज तेरा सर तेरे तन से जुदा हो जाएगा, और आज फिलिस्तियों की लाशें जो है वो जंगली परिंदों को दूंगा, जानवरों को दूंगा। उसे मालूम था कि ऐसा होगा, उसका भरोसा खुदा होते था। बोले हालेलुया। फिर बोले हालेलुया। जब खुदा पे भरोसा हो तो सारी जंगें खुदा को लड़ता है। ठीक है, हमारी जंग जो है किसी इंसान से नहीं है, हमारे पड़ोसी से नहीं है, हमारे जिससे हमारा मुकाबला है बिजनेस में, उसके साथ नहीं है। हमारी जंग शैतान से, अब्लीस से, बदरुओं से, बीमारी से और मौत से है। और इस जंग में जब हम जंग के लिए खुदा पे भरोसा करते हैं, तो कई लोगों का भरोसा तो घोड़ों पे है, कईयों का जो रथों पे है, लेकिन हमारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए। तो फतह मिलती है, तो खुशहाली कैसे आती है। और सुनिए, इस जाति जूलियन को फतह मारने के बाद जब दाऊद ने उसको शिकस्त दी, उसके बाद याद रखें कि वो खुदा ने ऐसा मौजज़ा किया कि वो 40 साल तक बनी इस्राएल का बादशाह रहा। खुशहाली, इतना दौलतमंद, इतना अमीर आदमी कि अगरचे उसने जीते जी हैकल नहीं बनाई, लेकिन हैकल के लिए वाफर मकदार में उसके पास सोना चांदी और हर तरह की जरूरियात की चीजें थी। बहुत अमीर आदमी था। अय्यूब के बारे में लिखा है कि रूए जमीन में उस जमाने में उतना अमीर आदमी कोई नहीं था। वजह क्या है? उसका भरोसा खुदा पे था। ऐसे भी अमीर हो जाते हैं लोग, छाड़ते थे। कई लोग कहते हैं यार कल साइकिल पे फिरता सी, यार गड्डी फिरता है। भाई उनकी जिंदगी तो देखें, खुदा के साथ कितने वफादार हैं। जिसकी भी बात हो उसको देखें कि खुदा के साथ रिश्ता क्या है। अय्यूब के बारे में लोग कहते हैं देखें जी खुदा ने उसको डबल दे दिया, डबल फॉर ट्रबल, लेकिन उसकी जिंदगी देखें, रास्तवाज था, खुदा पे भरोसा रखता था। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हाथ लगा के बोलिए हालेलुया। खुदा पे भरोसा। और नंबर 2, पहला मैंने क्या कुलिया बताया, बरकत चाहिए, अबंडेंट ग्रेस चाहिए, तो क्या पहला कुलिया? खुदा पे भरोसा। नंबर 2, और भरोसा भी थोड़ा नहीं, फुली, मुकम्मल भरोसा। नंबर 2, खुदा को अव्वल दर्जा देना, फर्स्ट प्लेस टू गॉड। हम बहुत दफा खुदा को दूसरा दर्जा देते हैं, अव्वल दर्जा किसी और को दे देते हैं। छोटी सी बात ले लें, खुदा के घर आना है तो अब्लीस रोकता है, आप खुदा को दूसरा दर्जा देके पहले दूसरे काम करते हैं, और चर्च में 9 बजे नहीं आते, खुदा को पहला दर्जा नहीं देते, जिसमें हम प्रस्तिश करते हैं, हम करते हैं, सताइश करते हैं, खुदा के नाम को जला देते हैं।
تو خدا کو پہلا درجہ put first, give first place to God. تو فرسٹ پلیس پہلا درجہ خدا کو. آئیے پڑھتے ہیں مقدس متی کی جی 10واں باب اس کی 37 اور 38 آیت. پہلا درجہ خدا کو. اور میں بعد میں پڑھوں گا لیکن کچھ لوگ فرق طریقے سے بھی پہلا درجہ دیتے ہیں, وہ نہیں. مثال کے طور پر کسی شادی میں آپ بیٹھوں گے, شادی سے پہلے منگنی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پہلا درجہ خدا کو دے. ہم ویکھنا نظر کسی ہو جائے درجہ پہلا درجہ. ہم نے جیسے ہی عبادت ختم کی ابھی وہیں تھے اور انہوں نے ڈھول ڈمکا, ڈانس اور گانے اور وہ ساری شیطانی باتیں شروع کر دی. کہتے پہلا درجہ خدا نے دیتا ہے, پھر دوسرا کیوں دیتا ہے؟ پلیز مطلب یہ ہے, پہلا درجے کا مطلب ہے اپنے تمام کاموں, اپنی تمام مصروفیات, اپنی ہر بات میں, ہر چیز میں خدا کو اول درجہ دینا ہے. دوسروں کے خیالات میں نہیں جانا. پڑھ لے بھائی, جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. ماں باپ حالانکہ ان کی عزت بائبل میں کیا ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کرے, لیکن اگر کوئی ماں باپ کو خدا سے بڑھ کے درجہ دیتا ہے, خدا ہم کہتے ہیں میرے لائق نہیں ہے. اور آگے کیا, جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. بچوں سے محبت کرنی چاہیے, بیٹی سے, بیٹے سے, بہن سے, بھائی سے, بیوی سے, خاوند سے, رشتہ داروں سے پیار محبت ہونا چاہیے, عزت بھی ہونی چاہیے. But don't give first place to them. پہلا درجہ خدا کو. ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے, روم میں جب ابتدائی کلیسیا عروج پہ تھی, ابھی نئی کلیسیا کا آغاز ہوا تھا پہلی صدی عیسوی میں, تو پکڑ کے ان لوگوں کو جو مسیح کا اقرار کر کے مسیح پر ایمان لاتے تھے, ان کو گرفتار کر کے وہ قتل کرتے تھے, شہید کرتے تھے. ایک شخص کو انہوں نے پکڑا اور کہا یسوع مسیح کا انکار کر, یسوع مسیح کہہ دے کہ یسوع مسیح خداوند نہیں ہے, اور دوبارہ واپس بال اور معبود اور بت اور دیگر دیوتاؤں کی پرستش کر. اس نے کہا جان چلیے پر یہ نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کیا کیا سنیے, انہوں نے اس کے چھوٹے سے بیٹے کو پکڑا, شاید 10 سال کا ہوگا یا 8 سال کا ہوگا, جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا تھا. اسے پکڑ کے اس کے سامنے لے آئے کہ اب بتا, اگر تو یسوع مسیح کا انکار نہیں کرے گا, تیرے سامنے تیرے بچے کو ہم اوپر سے چھت کے اوپر سے دھڑام کر کے زمین پہ پھینکیں گے اور تیری آنکھوں کے سامنے مر جائے گا تڑپ کے. اب بتا کیا کرے گا؟ اس نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا, تھوڑی سی محبت کے آنسو اس کی آنکھوں میں آئے, لیکن بیٹے نے اشارے سے کہا میرا نہیں, خداوند کو اول درجہ دے, مجھے نہیں. مجھے بزدل باپ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایسے باپ کی ضرورت ہے جو مسیح کو اول درجہ دے. اور اس نے بیٹے کی تکلیف کو برداشت کیا اور مسیح کے لیے اس نے انکار نہیں کیا. Give first place to God. پہلا درجہ خدا کو. دوسروں کے خیالات کو اول درجہ نہیں دینا, اپنے دل کی نہ مانے. والدین, باس, رسم و رواج, جیون ساتھی, بچے, ثقافت, دوست, تقریبات, یہ ساری باتیں نمبر 2 پہ. اگر اچھی ہیں وہ بھی اگر اچھی ہیں تو پہلا درجہ خدا کو. کئی لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے خدا کو درجہ دینا, لیکن کیا کرے, مجبوری ہے, دنیا کے ساتھ رہنا ہے, رسم ہے, رواج ہے. وہ غلط کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے, میرے پیچھے ہوئے, اپنی سلیب اٹھائے, پہلا درجہ مجھے دے, تب برکتیں ملے گی. اس کے لیے میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, کلسیوں 3 باب اور اس کی 17ویں آیت. لکھا اور کلام یا کام, 2 باتیں سامنے کی ہے, سامنے دیکھ لیجئے, ذرا اسکرین پر دیکھیں. ہاں جی کیا ہے, اور کلام یا کام. اس کا مطلب بات کرو یا کام کرو, دونوں باتیں. کلام کون ہوتا ہے؟ بات. کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو. پہلا درجہ خدا کو, اور اس کے بعد وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لایا کرو. ہماری بات ہو یا ہمارا کام ہو, اول درجہ خدا کو.
पहला दर्जा। एक और आयत पढ़ लें। अगर आप अव्वल दर्जा देंगे तो राज क्या है? हेलो, मैं बात क्या कर रहा था? चाहिए कसरत की बरकत, चाहिए मुकस्सद फजल, तो राज ये है। पहला मैंने बता दिया था, दूसरा अभी बयान कर रहा हूं और उसके लिए आयत पढ़ता हूं। मत्ती की इंजील 6वां बाब उसकी 33वीं आयत। ठीक है, देखिए, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। पंजाबी च पहले गुलाम की राष्ट्रवादी और बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीजें चुंगे में मिल जाएंगी। आपको तो नहीं पता चुंगा क्या होता है, लेकिन आजकल ये चलता है बाय वन गेट वन फ्री। तो आजकल तो ये चलता है कि एक खरीदो एक के साथ फ्री। पहले चुंगा होता था, बच्चों को दे देते थे दुकानदार, यदि आप कोई चीज लेंगे तो वो फ्री में कोई चीज दे देते, चाफियां गोलियां दे देते थे, तो वो मुफ्त में होती थी। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा से बरकत मिले तो ये आपको मुफ्त में मिल जाएगी, बशर्ते कि पहले उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करें। गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड, पहला दर्जा खुदा जी, पहला दर्जा खुदा को। पौलुस कहता है मेरे लिए फख्र करने की बड़ी बातें हैं। आप सुनना चाहते हैं? सुनिए, कहता है अगर फख्र करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। मैं डॉक्टरेट डिग्री का हामिल हूं, गब्रियल का शागिर्द हूं, यहूदियों का यहूदी, यूनानियों का यूनानी, मेरे पास रोम की नेशनलिटी है और मैं आला तालीम याफ्ता हूं। लेकिन कहता है कि मैंने सब कुछ को मसीह की खातिर कूड़ा समझ लिया है। पहला दर्जा किसको? बोलिए, पहला दर्जा किसको? अपने हर काम में पहला दर्जा खुदावन को, लेकिन दूसरा दर्जा शैतान को नहीं। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें। अगर कोई कह रहे चलो जी पहला दर्जा खुदा को दे के दूसरा उसको दे देंगे, ये बात नहीं है। देखिए, हर काम में, आपके हर रस्म में मसीह को अव्वल दर्जा मिलना चाहिए। हाँ जी, कितनी बातें मैंने बताई। नंबर 1 खुदा पे और मुकम्मल भरोसा। नंबर 2 फर्स्ट प्लेस टू जीसस। और नंबर 3 कलाम मुकद्दस को पढ़ना। नंबर 3 क्या है? हेलो, नंबर 3 क्या है? यशवा की किताब, स्क्रीन पे नहीं है, यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 है। उसमें लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि तू एहतियात करके उस पर अमल कर सके। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तब ही तुझे सरफराजी मिलेगी, तब ही तुझे मुकस्सद फजल मिलेगा, तब ही तू, तेरे पास सब कुछ अफराद से हुआ करेगा, सब कुछ तेरे पास होगा, तभी तू औरों को दे सके। कब? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, मेरे पीछे बोले, शरीयत की ये किताब, ऊंची आवाज में बोले भाई, आप भी ऊंची आवाज बोले, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर एहतियात करके अमल कर सके। आगे लिखा है, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। थोड़ा नहीं, खूब कामयाब होगा, बकसरत। तो फर्स्ट प्लेस किसको देनी है? बाइबल को। इसे पढ़ें, इसे सुने, इसे खरीदें, इसे बांटें, इसे खाएं, इसे पिएं, इसे जमाएं। यह कहता है मुझे तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, मैं उसे खा गया। मुझे तेरा कलाम मिला और मैं उसे खा गया। इसे खाएं, ये रोटी है, ये रोटी है, जिंदगी की रोटी, इसे चबाएं। कभी कभी कड़वा तो लगेगा, लेकिन कलाम तो कलाम है। कड़वा लगेगा, लेकिन जिंदगी में ये आपको राहत दे देगा। इसे पढ़ें और आज वादा करें, खुदा नए साल का भी अभी तो स्टार्ट ही है, अभी तो दूसरा संडे है। चले, अगर मैंने पिछले 8 दिन जाया किए, आज से हर रोज तेरे कलाम को पढ़ूंगा, तरतीबवार हर रोज। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। मुंह में कैसे आएगी? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, मुंह में कैसे आएगी? पहले आप पढ़ेंगे, सुनेंगे,
ٹھیک ہے، آپ کے دل میں آئے گی اور وقت کے ضرور منہ سے نکلے گی. جب اندر ہے ہی نہیں تو پھر کیا نکلے گا؟ جو اندر ہے وہی باہر آتا ہے. بائبل آپ کے اندر ہونی چاہیے. دیکھیے عبرانیوں کی کتاب، یہ بائبل جو ہے یہ دنیا میں لا تبدیل کتاب ہے. یہ زندگیوں کو بدلتی ہے. یہ تبدیل شدہ کتاب نہیں ہے، یہ کرپٹڈ بند نہیں ہے. یہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے، زندہ ہے، مؤثر ہے، ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. عبرانی 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے اور اسی سے مخلوقات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی نہیں ہے، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے. یہ کتاب زندگی کی کتاب ہے، اسے لیجیے. میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسے خریدیں. آپ کہیں گے ہمارے پاس تو ہے، اور خریدیں، فری بانٹیں، گفٹ دیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بائبل مقدس ہے. بولے ہاللیلویہ. سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب بائبل مقدس ہے. سب سے زیادہ جس کتاب کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بائبل مقدس ہے. بولے ہاللیلویہ. مجھے کو 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں. امریکہ کا مشہور رائٹر ہے، اس کی کتاب کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کتاب ختم ہی نہیں ہو رہی. کہنے کا مطلب ہے اس بائبل کے بارے میں دنیا کی تمام لائبریریاں چھان ماریں، سب سے زیادہ بائبل کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ اس میں زندگی ہے. اور داؤد کہتا ہے تیرا کلام، آگے آیت کو مکمل کریں، میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ بولتا ہے، یہ آئینہ ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، آئینے کے پاس جاتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں اور پھر میں تو بہت دیکھتا ہوں کہ میرے بال تو نہیں بکھرے ہوئے، پھر بھی بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میں تو دیکھتا رہتا ہوں آئینہ. اور ہر شخص دیکھتا ہے، بہنا کی گل نہیں کرتا، انہوں نے جیب چ ہوتا ہے، پر آئینہ وہ دیکھتے ہیں سب تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسے ہیں. بائبل مقدس آئینہ ہے، اس میں جھانکا کریں، دیکھا کریں، آپ کا دل کا حال آپ کو یہ بتا دے گا. بولے ہاللیلویہ. تو آج وعدہ کریں کہ آپ اسے پڑھیں گے. بائبل جو ہے ہمارے پاس جو بائبل ہے، اصلی بائبل لا تبدیل کتاب، اس میں 66 کتابیں ہیں. بچے کہاں ہیں؟ 66 کتابیں ہیں. پرانے عہد نامے میں 37، نئے عہد نامہ میں 27. اور یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں داؤد، یہ پولس کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، خدا کے منہ سے نکلا ہے. اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ خدا کے منہ سے ڈائریکٹ نکلی ہوئی باتیں ہیں. ہاللیلویہ. بولے ہاللیلویہ. اس میں لکھی گئی ہے تاکہ کلیسیا ترقی کرے، تاکہ ہم ترقی کریں. تو اس کا میں آپ کو آخری اس کی آیت دینا چاہتا ہوں، وہ ہے مکاشفہ پہلا باب 3 آیت. یہ سامنے نہیں ہے اسکرین پہ لیکن آپ سن لیں. اس کتاب کا وہاں لکھا ہے پہلا مکاشفہ پہلا باب 3 آیت، اس کتاب کا پڑھنے والا، آگے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. ہم شادی میں مبارک نہیں، مبارک ہوئے، بچہ پیدا ہوئے مبارک ہو، لیکن اگر آپ بائبل پڑھیں گے آپ ان سے زیادہ مبارک ہوں گے. ہاللیلویہ. تو آیت پڑھوں گا زبور 119 کی 15ویں اور 16ویں آیت. یہ تیسری کنجی ہے. پہلا راز کیا تھا؟ خدا پہ بھروسہ. نمبر 2 اول درجہ خدا کو دیں. نمبر 3 بائبل مقدس کو پڑھیں، اس سے اچھا سلوک کریں. اور اس کے لیے آیت ہے زبور 119 کی 15ویں اور 16ویں آیت. لکھا میں تیرے قوانین پر غور کروں گا. جب آپ یہاں سے سن کے جائیں اس پہ غور کریں. فیملی بیٹھے، مجھے بھائی آکر کے داد کے بارے میں معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر جب سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے سنڈے کو عبادت کے بعد، وہ سارے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی آپ نے آج کیا سنا، آپ نے کیا سنا، آپ نے کیا. ساروں کو جو جو باتیں یاد ہوتی ہیں وہ ساری ریپیٹ ہوتی ہیں اور سارا کلام یاد ہو جاتا ہے. یعنی کہ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا. سب آیت دیکھ لیں.
میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ کروں گا. میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا. میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا. لوگ پتہ نہیں کس کس چیز میں مسرور رہتے ہیں, اس میں مسرور ہو جائے, سرور حاصل کریں. اور آگے کیا لکھا ہے, میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا. سب میرے پیچھے بولے اس آیت کا آخری حصہ, میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا. یاد رکھنا ہے, سننا ہے, پڑھنا ہے, یاد بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچانا ہے. چوتھا احتیاط, چوتھا راز, چوتھی بات پراسپیرٹی حاصل کرنے کی, خوشحالی حاصل کرنے کی چوتھی بات, فورتھ پوائنٹ, دعا. اچھا یہ میں نے ترتیب یہ نہیں لگائی کہ جی پہلا زیادہ ضروری کون سا ہے, بات کم ضروری کون سا ہے. یہ سارے پوائنٹس سارے برابر ہیں, لیکن ترتیب بات کوئی کہیں سے آ گیا کوئی کہیں پہ. تو ابھی چوتھے نمبر میں بیان کر رہا ہوں دعا. دعا جو ہے یہ سانس ہے. سنیے, مجھے بتائیے کہ آپ سانس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ چند سیکنڈ تجربہ کر لیں, چند سیکنڈ منہ بند کر لیں, ناک بند کر لیں, چند سیکنڈ, اس سے زیادہ نہیں. شاید کوئی بہت مہارت رکھتا ہو تو 1 منٹ. سانس کے بغیر مر جاتا ہے انسان, آکسیجن کے بغیر. تو دعا روحانی آکسیجن ہے, یہ سانس ہے, یہ سانس ہے. کلام میں نے بتایا تھا یہ روٹی ہے, اور دعا کیا ہے, یہ ہوا ہے, یہ سانس ہے. اور دعا جب ہم خدا سے کرتے ہیں تو یہ خدا سے صرف مانگنا ہی نہیں ہے. سنیے اور سے, دعا صرف مانگنا ہی نہیں ہے, خدا سے باتیں کرنا بھی ہے. اے خداوند تو کتنا اچھا ہے, اے خداوند تو بھلا ہے, تیری شفقت اب بھی ہے. میں مانگ تو نہیں رہا, دیکھیے میں دعا کر رہا ہوں, میری تو دیکھیے. اے خداوند قادر مطلق باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو بھلا ہے, تیری شفقت اب بھی ہے, تو لا تبدیل خدا ہے, تو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے, تو رازق ہے, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو یہوہ یری ہے, تو مہیا کرتا ہے, تو شفا دیتا ہے, تیری قدرت لا انتہا ہے, تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں نے کچھ مانگا؟ ہلو بھائی سنیے, میں نے کچھ مانگا, لیکن میں دعا کر رہا تھا. دعا کرے جس میں خداوند کی ستائش ہو, اس کی حمد ہو, اس کا شکر ہو, اور پھر مانگ بھی لے. آخر باپ ہے, مانگنا تو ہے ہی, اسی سے مانگنا ہے. پھر یہ کہہ کہ دیکھ خداوند, اور ویسے خداوند کی جب ہم حمد کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں, وہ بغیر مانگنے کے دے دیتا ہے. دیکھیں اپنے محبوب کو وہ نیند میں ہی دے دیتا ہے. مانگنا بھی ہے, لیکن اس کی ستائش, اس کی حمد, اس کی تعریف, دعا میں اس کی قدرت کو بیان کرے. اور یرمیہ کہتا ہے, یرمیہ کی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, دیکھیں ذرا 33ویں باب کی 30ویں آیت. یرمیہ 33واں باب اور اس کی 30ویں آیت. یہ خدا کا سیل فون نمبر ہے, موبائل نمبر. یہ آیت خدا کا سیل فون نمبر ہے, موبائل. کیا لکھا ہے؟ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. انگلش میں ہے کال می. آپ فون پہ کال کرتے ہیں نا, ہلو پلیز کال کریں, پلیز کال می. بائبل میں لکھا ہے پلیز کال می, مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا, اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تم نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. یہ ہے دعا, مجھے پکار. یہ خدا کا سیل فون نمبر ہے. بائبل کھولیں, یرمیہ کی کتاب 33واں باب 30ویں آیت. خدا ہم کہتے ہیں کال می. تو آپ کسی وقت بھی خدا کو پکار سکتے ہیں. ہمیں کال آتی ہے, ہمیں کال آپ کرتے ہیں. ابھی رات کو کال پہ بات ہوئی, عرفان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی, بھائی بابر کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی, کال آئی دعا کریں. ٹھیک ہے ہمیں بھی کریں, لیکن خدا کیا کہتے ہیں؟ کال می, کال می. مجھے پکار, مجھ سے دعا کر, اپنے ہاتھ پھیلا اور مجھ سے مانگ, میں تجھے قوموں کو تیری میراث میں دے دوں گا. تو پھر مانگنا, دعا جو ہے صرف اس میں مانگنا ہی نہیں ہے, اس میں تعریف بھی ہے, اس میں حمد بھی ہے, اس میں ستائش بھی ہے, اس میں پرستش بھی ہے, اور اس میں شکر گزاری بھی ہے, اور مانگنا بھی ہے کہ خدا فلاں برکت دے دے, اور ایمان سے مانگنا ہے. دعا خدا سے گفتگو ہے, دعا خدا سے رفاقت ہے, دعا میں شکر گزاری ہے, دعا میں
ہم ہے, دعا روحانی سانس ہے, عبادت کا بہترین طریقہ ہے, اور دعا کرنے سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بنتا ہے, تعلق بنتا ہے, تعلق بنتا ہے. اب دعا, گنہگار کیا کرے گا دعا؟ اگر کوئی شخص گنہگار ہے, ہلو ذرا بھی آگے ہلو کہہ دیں, ہلو, ہاں جی, اگر کوئی گنہگار ہے تو کیا دعا کرے گا؟ جی اس کے پاس ایک دعا ہے, اس کے علاوہ خدا اس کی دعا نہیں سنتا. یوحنا کی جیل 9 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے, خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا لیکن ایک سن لیتا ہے. کون سی؟ اے خداوند میں گنہگار ہوں, میں یسوع مسیح کو اپنا دل دیتا ہوں, یسوع مسیح کے خون سے مجھے دھو کے پاک کر دے, میرے گناہ بخش دے. یہ دعا وہ سنتا ہے گنہگار کی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی تک توبہ نہیں کی, نجات نہیں پائی, وہ ابھی کہے اے خداوند میں گنہگار ہوں, میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر دے. یہ دعا وہ سن رہا ہے, میرے گناہ معاف کر دے, مجھے اپنے گھر کا ممبر بنا دے, مجھے نجات دے دے. بس چھوٹی سی بات ہے, مفت میں آپ کو نجات مل گئی. یہ ہے گنہگار کی. ایماندار کیا دعا کرے؟ ایماندار کیا کرے؟ یہ تو گنہگار کے لیے تھی. دیکھیے افسیوں 6 باب 18 ہے, اور میں اینڈ کر رہا ہوں. راز تو اور بھی بڑے ہیں لیکن پھر کسی اور کو کچھ راز اندر بھی رہنے دیں اور کچھ آپ کو تلاش کریں. افسیوں 6 باب 18 ہے, اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا رہا دعا کیا کرو. ایمانداروں, آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہتا کہ توبہ کی دعا کریں. ہاں اگر آپ سے خطا ہو جائے وہ کرتا مانگے معافی, لیکن گنہگاروں سے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گناہوں سے معافی مانگے. ایمانداروں سے کہتا ہوں سب کے لیے دعا کرے, ایمانداروں کے لیے دعا کرے, چرچ کے لیے دعا کرے, پاسٹر کے لیے دعا کرے, کلیسیا کے لیے دعا کرے, کوائر کے لیے دعا کرے, اور یہ دعا کر کے خداوند تیرا کلام پھیلتا چلا جائے. مقدسوں کے لیے دعا کرے, بلا ناغہ دعا کرے, ہر روز دعا کرے, بلا ناغہ دعائیہ حالت میں رہے. اور یاد رکھیں دعا, یہ جملہ سنیے, یاد رکھیں دعا نہ کرنا تکبر ہے. بھلا کیا تکبر؟ اگر نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے, اس کے بغیر میں ٹھیک ہے, تو یہ تکبر ہے. خدا مرونوں کا مقابلہ کرتا ہے. تکبر نہ کریں, یہ نہ کہیں کہ دعا کے بغیر بھی ٹھیک ہو. روز دعا کریں, میاں بیوی مل کے بھی کریں اور الگ الگ بھی کریں, فیملی کے افراد مل کے بھی کریں اور الگ الگ بھی کریں, کلیسیا میں بھی آ کے کریں. دعائیہ میٹنگ بھی ابھی موسم اچھا ہوتا ہے, وہ بھی ہم شروع کر دیں گے. دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں, اور باتیں بھی ہیں لیکن آج کے لیے صرف اتنا ہی. پھر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ کیا راز ہے خوشحالی حاصل کرنے کا. تو خوشحال ہونا چاہتے ہیں, کتنے ہیں جو برکت چاہتے ہیں, ابنڈنٹ گریس چاہتے ہیں, سب وہ چاہتے ہیں ان کے پاس افراد سے ہو, بہتات سے ہو, تاکہ دوسروں کو دے سکے نیک کاموں کے لیے. آپ چاہتے ہیں تو یہ جو 4-5 باتیں بیان کی ہیں, آج ان کو لے کے جائیں اپنے ساتھ اور ان پہ عمل کریں. خدا آپ کے ساتھ.